مسلم لیگ نون کے 4 باغی ارکان نے پنجاب اسمبلی ایک بار پھر اپنی قیادت کے خلاف سفارہ ہیں۔ میاں جلیل شرک پوری، نشاد ڈاہا، فیصل نیازی اور اشرف انصاری کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو قیادت چھوڑ دینی چاہیے۔ مریم کا آر پار بھی دیکھ لیا ہم نے، استعفے دکھائیں ہم بھی دے دیں گے۔ فضل الرحمان صاحب اگر سینیٹر بن جائیں گے تو سب کچھ حلال ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے 4 باغی ارکان نے کل لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور اپنی قیادت سے گلے شکوے کیے ہیں، جبکہ نون لیگ کی طرف سے اس تنقید کو مسترد کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو لوٹا بنے گا اسے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ اس پر بات کریں گے مسلم لیگ نون کے ناراض ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب نشاد ڈاہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم نشاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نشاد صاحب، سب سے پہلے تو یہی وضاحت آپ سے لے لیتے ہیں کہ ناظرین کو بھی ذرا سمجھائیے گا کہ آپ اصل میں اپنی پارٹی سے ناراض ہیں کیوں؟ کل ہم نے چاروں دوستوں نے بڑا کلیئر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم کیوں ناراض ہیں۔ ہم صرف اس کی ان کے بیانیوں کی وجہ سے، ان کی عادتوں کی وجہ سے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے خلاف ہے۔ دیکھیں نا، اب ملک کا پرائم منسٹر جو بننا بندہ چاہتا ہے اور وہ اتنے جھوٹ بولے، اتنا کہ جھوٹ کو بھی میرے خیال اب تو ان سے مات ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اب 30 تاریخ 31 تاریخ آر پار یہ وہ، کسی ایک بات پہ ٹھہرے ہیں اور پتہ نہیں کن ہماری جماعت کن لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ تو یہ ہمارا اعتراض ہے ان سے کہ دیکھو، اداروں کے خلاف آپ کو نہیں بولنا چاہیے، آپ کو کم از کم سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں اور باہر بیٹھ کر حکم چلا رہے ہیں۔ تو دیکھیں، دنیا میں آپ دیکھ لیں، لیڈر جو ہیں وہ اپنے ملک میں آتے ہیں، ان پر آ کے فیس کریں اپنے عدالت میں۔ انہوں نے جھوٹ بولا نا جی۔ دیکھیں، قسم صرف یہ نہیں ہوتی آپ قرآن اٹھائے، کمٹمنٹ قسم ہوتی ہے، کمٹمنٹ۔ یہ جو آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں یہ قسم ہوتی ہے۔ تو یہ قسم دے کے گئے کہ ہم لوگ علاج کے بعد واپس آ جائیں گے، وہاں لوگ گھومتے پھرتے ان کو ہمیں دکھاتے ہیں اور ہمیں شرم آتی ہے، ہمارے شرم سے جھک جاتے ہیں کہ یار خدا رہا، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب مریم نواز ہے تو نشاد صاحب، شہباز شریف خود ضمانت کینسل کرا کے اندر چلے گئے ہیں، اس کو گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ چلے گئے، ملک نہیں آتے، تو وہ تو بیمار ہیں، باہر علاج کے لیے نہیں گئے ہوئے، وہ تو علاج کرانے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کو تو عدالت نے کہا کہ آپ علاج کرا کے واپس آئیں۔ آپ روز ٹی وی پہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک سیر کر رہے ہیں، کبھی کسی کیفے میں چائے پی رہے ہیں، کبھی گھوم رہے ہیں۔ آپ دیکھتے روز ساری دنیا ان کو چینل پہ دیکھتی ہے، ہر ٹی وی پہ آ رہا ہے یہ میاں صاحب نکلے جا رہے ہیں، یہ فلانے بچیوں کے ساتھ اپنی جو ان کی ہیں عزیزہ ان کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، کئی پارک میں جا رہے ہیں، ساتھ 10 بندے، ان کا ہاتھ تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی نے پکڑا ہوا ہو، خود ہی پیدل چل کے سیڑھیاں، اور بیمار آدمی ہے، سیڑھیاں اتر بھی رہے ہیں، سیڑھیاں چڑھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ کیسی بیماری ہے جی؟ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو استعفوں والا معاملہ، مطلب جھوٹ مت بولو۔ اچھا، اب یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے، استعفوں والے معاملے پر بھی معاملہ خراب تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہیں ہوا، اس میں آپ کی قیادت کا کیا قصور ہے؟ نہیں، ہماری قیادت بھی استعفے کبھی بھی نہیں دے گی، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اچھا، یہ اس لیے استعفے نہیں دے گی، میں آپ کو اگلی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ ان کو اپنے، ہم تو ویسے ان کے ٹارگٹ پہ ہے نا، یہ جب اسمبلی میں استعفے دے گے کہ تو اب سپیکر صاحب کا ایک آدمی سے بلا کے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے خود استعفیٰ لکھا ہے، آپ پہ واقعی ریزائن دینا چاہتے ہیں، وہ ہاں کہے گا تو ایکسیپٹ ہوگا۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے آدھے سے زیادہ بندہ یہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے استعفیٰ نہیں دے، یہ ان کے دل میں خوف ہے، جو اصل بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی تو بی بی نے کہا تھا کہ میرے پاس 160 میں سے 159 استعفے آ چکے ہیں، دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے، کبھی 5 کو نکالتے ہیں، کبھی 10 کو نکالتے ہیں، ریزگنیشن ان کے پاس 159 کے آئے پڑے ہیں، مگر کوئی تو ایک تو سچ بول دے نا۔ اب وہ ان کو چور کہتے ہیں، یہ انہیں ڈاکو کہتے ہیں۔ ارے بھائی، اپنے مقدمے لڑو، کیس لڑو، گورنمنٹ کو چلنے دو، پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یہ وہ جنگ ہے جو اقتدار کی جنگ ہے، میں نہیں سمجھتا یہ جو لوگ ایسے۔ اب یہ جو اقتدار کی جنگ جسے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس میں دو سوالات اٹھتے ہیں نا۔ پہلے تو یہ کہ اگر آپ اس کو اقتدار کی جنگ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی پارٹی سے خود الگ کیوں نہیں ہو جاتے، اپنی پارٹی سے کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتے؟ یہ بھی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، ایک میں تو نہیں، کوئی بھی نہیں استعفیٰ دے گا، بہت چادر۔ اب بات یہ ہے کہ اگر میں استعفیٰ دے دوں تو میں یہ جب ٹی وی پہ آ کے بیٹھا ہوں، مجھے کس نے بلانا ہے؟ میں اسی لیے استعفیٰ نہیں دے رہا کہ میں لوگوں کو بتاؤں سچ کیا ہے، صحیح کیا۔ دیکھو نا، محترمہ کا بیان لگا ہوا تھا، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کشمیر کے،
کشمیر ہمارا ہے. او بھائی سارے خواجے، سارے بٹ، تیرا باپ، آپ سارے لوگ کشمیری ہیں. آپ بتائیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا. آپ تو انڈیا کو برا بھی نہیں کہتے. اب دیکھو نا یہ اتنا بڑا جھوٹ، آنسو رو رہا ہے. پتہ نہیں بھائی آپ کا 10 سال آنسو رو کے نہیں ختم ہوئے، ابھی بھی رو رہا ہے جی. تو جو آپ نے کل ایک بات کی تھی کہ انڈیا سے تو ہمارے بڑے اچھے ایسے لیڈرشپ کے ایسے تعلقات تھے جو کہ بڑے غلط تھے کہ وہاں سے وہ آ جاتے تھے بغیر ویزے کے، شادیاں اٹینڈ کرتے تھے، اس پر بھی آپ نے اعتراض کیا ہے. تو یہ کیا انڈیا کے ساتھ ایسے معاملات تھے کہ ہمارے راز بھی ان تک پہنچ گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کی حکومت کی طرف سے؟ سر جس بندے کی فیکٹری میں ہندو ملازم ہے، ہندو سے مراد ہے ہندوستانی ملازم ہے، جس بندے کے گھر ایک جہاز آ کے اترتا ہے لاہور ایئرپورٹ پر، کسی کا ویزا نہیں ہے وہاں سے. دیکھو نا اتنی وائلیشن دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. آپ کی محبت، وہ جوشر پکڑا گیا، کبھی انہوں نے زبان کھولی؟ یعنی اتنے واقعے ہوئے. مجھے اس کا پورا ٹرنیور نکال دیں جی اپنا نواز شریف صاحب کا. کبھی بھی کہیں بھی اس نے کسی بات کو کیا ہے کشمیر کا ایشو اٹھا؟ مولانا فضل الرحمان لے لو، اتنی دفعہ کشمیر کمیٹی چیئرمین بنا، انہوں نے کیا کیا کشمیر کے لیے؟ اب فلسطین کے لیے یہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ فلسطین سے مل چکے ہیں. اور یہ لوگ، ان کو اقتدار چاہیے، ان کو. جی آپ فرمائیں. اچھا نشاط صاحب، ایک اور چیز بھی ہے اور بڑا لوگ سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ کلبھوشن کا آپ نے ذکر کیا، سجن جندال کے جو پاکستان بغیر وزٹ کے جو مری اس کو لے گئے، اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات ایسے ہیں. تو آپ تو انہی کے پارٹی کے ممبر تھے اس وقت، تو اب ناراضگی کا اظہار کرنے کی وجہ پھر کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے نہیں اس طرح سے بات کی ان کے خلاف. اب دیکھیں ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان کے گروپ میں بیٹھا تھا، 160 ایم پی اے بیٹھے تھے، کسی ایم پی اے سے پوچھ لیں، تو میں خاموشی سے بیٹھا تو حمزہ صاحب نے کہا جی ڈا صاحب کو مائک دو. میں نہیں تھا بات کرنا چاہتا، جو بات کھل گئی انہوں نے مجھے مائک دیا. میں نے کہا جی کیا بولوں؟ انہوں نے کہا جو مرضی بولو. میں کہا پھر تسی ناراض ہو جاؤ گے. کہتا آگے کدے ناراض ہوئے. تو میں نے ان کو ایک ہی سوال کیا تھا کہ اپنی پارٹی میں راجہ ظفر اللہ کے ادھر سینئر موسٹ لوگ بیٹھے ہیں، یہ ادھر پنجاب سے بیٹھے ہیں، ان میں کوئی بندہ یا آپ کو پسند نہیں، آپ نے مولانا فضل الحق کو اٹھا کے صدر کا ٹکٹ دے. کبھی ایسا دنیا میں ہوا ہے کہ نون لیگ کسی اور پارٹی کو، ایک ایسے بندے کو جس کے متعلق ساری دنیا جس کو جانتی ہے اس کا کیا کریکٹر، اس کو تم نے اٹھا کے ٹکٹ دیا؟ میں میاں صاحب صبح اگر ایک ووٹ کم ہوا تو میرا ہوگا، اس کے بعد جو آپ چاہے کر لیں. میں کسی صورت میں پہلے بھی ان کے فیصلوں پہ اعتراض کرتا تھا، یہ سارے نون لیگیوں کو پتہ ہے. میں نے کہا میں نے میاں صاحب فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا. تو وہاں سے سٹارٹ ہوا. پھر ہم سب جاتے تھے، کہتے تھے یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے، اور میری کسی بات کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ود ان پارٹی بھی میں نے جتنی باتیں کی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ جو باغی ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ کتنے ایسے ارکان ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت سے، اپنی قیادت سے ناراض ہیں، اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے عثمان بزدار صاحب پر اعتماد کا بھی اظہار کیا؟ کیونکہ آگے سینٹ آ رہی ہے. دیکھیں جی میری بات سنیں، میرا سینٹ کا ووٹ اگر یہ لوگ اعتبار کریں، مجھ پہ اعتبار تو نہیں کرتے، وہ نون لیگ کی امانت ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا موٹا سا ہے ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے. ہم 8 ہے، 10 ہے، 20 ہے، ہمیں ازما لیں کہ آرام سے شو آف ہیڈ کرا لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، نمبر 1. نمبر 2، جب بجٹ اجلاس ہوا تھا 2020-2021 کا، انہوں نے ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرائے؟ ویڈیو نکال کے دیکھ لو، میں بیٹھا تھا اندر. تو انہوں نے کبھی، جب موقع آتا ہے، وقت آتا ہے ہمیں ننگا کرنے کا، یہ لوگ کوئی بات ہی نہیں کرتے. مجھے یہ اس بات کا ان سے جواب لے کے دے دو، جب بجٹ اجلاس ہوا تھا، سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، نیشنل اسمبلی کا ہوا تھا، آپ نے کیا سزائیں دی؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بندے کون کون سے گئے، اسمبلی میں کون کون سی رہے، وہ تو آپ کیمرہ نکال کے دے سکتے ہیں. فائنلی یہ بھی بتا دیجیے سر، آپ کے کون ایم پی نے. نشاط صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پارٹی قیادت سے الگ ہو جانا چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے ان کو پارٹی قیادت سے، تو ان کے بعد کون قیادت کرے گا؟ بالکل الگ ہو جانا چاہیے جی. شہباز شریف ہے نا، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی. شہباز شریف کو کس نے بند کیا؟ مجھے آپ میرے سوال کا. شہباز شریف کو لاک اپ میں کس نے بھیجا ہے؟ پی ٹی آئی نے بھیجا ہے. انہوں نے خود جا کے ضمانت کینسل کروائی ہے کہ جناب مجھے لاک اپ پہ بھیجو. میں ایک یہاں شہباز شریف کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف آپ بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا را
22 करोड़ आवाम का सोचें। अगर भाई से इतना ही प्यार है आपको, ये मैं तंज कर रहा हूँ, थ्रेट कर रहा हूँ, ये मशवरा दे रहा हूँ शहबाज शरीफ को अपने पाकिस्तानियों के लिए कि मियाँ साहब अगर आपको भाई इतना प्यारा है तो सियासत छोड़े, जाके भाई की खिदमत करे। और जो नून लीग वालों ने आपको थ्रेट किया है, एक भाई ज्यादा, जो नून लीग वालों ने आपको थ्रेट किया है कि आपको इबरत का निशान बना देंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे ये थ्रेट पहले भी आ चुका है। रात को उन्होंने टीवी पे बहुत खुले लफ्ज़ों में कहा, रोज़वा बुखारी के बारे में क्या कहूँ, पता नहीं बुखारी लोग है सैयद ऐसे तो नहीं होते जैसे ये मोहतरा, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल है खुशामद किसी ने भी औरत ने की होगी। इन्होंने मुझे थ्रेट पहले भी किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। पुलिस की तरफ से मुझे इतला मिली कि हम आपको 2 गनमैन भेज रहे हैं और आपको एक स्क्वाड भेज रहे हैं, आप जब घर से बाहर निकले स्क्वाड लेकर जाओ। मैंने एक दिन भी स्क्वाड इस्तेमाल नहीं की। अब भी मैं लाहौर में अकेला हूँ, मैं तो टेलीफोन खुद उठाता हूँ, मेरा सेक्रेटरी कोई नहीं, ना मेरे साथ कोई गनमैन है, आपके बंदे बैठे हैं, आप इनसे पूछ ले। और मैं कहता हूँ चलो मेरी तो बहुत आई खड़ी है ना, किसी दूसरे के बच्चे क्यों रोए। मैं तो इस चीज़ पर सोच रहा हूँ। और ये क्या कर सकता है तारण? मैंने इसको रात भी कहा था, आज दोबारा कहूँगा, तारड़ साहब मैं अकेला आऊँगा, खुदा की कसम अकेला आऊँगा, तुम मुझे घर बुलाओ, किसी चौक में बताओ, मैं आने को तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी नाराज़गी की वजूहात बयान कर रहे थे पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका सर।